بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام حیات و خدمات۔ ائمہ معصومین علیہم السلام انسان کامل اور اللہ کے منتخب و برگزیدہ بندے ہیں، جنہیں بنی نوع بشر کی ہدایت کے لیے روشن چراغ بنا کر پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ ان بزرگوں کی حیات پاک، ان کی رفتار و گفتار، اخلاق و عادات اور انسانی فضائل تمام لوگوں کے لیے الہی اقدار کا مکمل آئینہ ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اسلامی معاشرہ محدود تھا، اسلامی تعلیمات عام تھیں اور لوگ اسلام کے گرد جمع تھے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہی کا نتیجہ تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں نے وہ عظیم ایثار اور فداکاری انجام دی۔ لیکن جیسے جیسے خودخواہ افراد حکومت کے منصب کو سنبھالنے لگے اور اسلامی تعلیمات سے دور ہونے لگے تو لوگوں کا اعتماد بھی حکومت پر سے اٹھ گیا، بلکہ آہستہ آہستہ لوگوں نے حکومت کے خلاف اپنی تحریکیں شروع کر دیں۔ ہر دور کی حکومت کو سب سے زیادہ خطرہ ائمہ علیہم السلام سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر خلیفہ نے ائمہ معصومین علیہم السلام کو اپنے زیر نظر رکھا اور ان کی چھوٹی سے چھوٹی حرکات و سکنات کی تحقیقات کی۔ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہ تھی۔ امام کو زبردستی مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور اس زمانے کے دارالحکومت یعنی سامرہ میں بلایا گیا تاکہ حکومت مکمل طور سے امام کی سرگرمیوں پر نظر رکھ سکے۔ اثنا میں حکومت اور خلفاء کی یہ کوشش بھی رہی کہ امام کی حیثیت کو لوگوں کے سامنے کم کریں، اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اپنائے۔ لیکن امام علی مقام نے کبھی اپنے علم سے، کبھی زور امامت سے اور کبھی علم غیب کی مدد سے ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ متوکل نے ایک دن ایک ہندی جادوگر سے کہا کہ اگر وہ امام کو کھلے دربار میں بے عزت کر دے تو وہ اس کو منہ مانگا انعام دے گا۔ جادوگر نے کہا کہ امام کو کھانے پر بلاؤ اور ہلکی روٹیاں پکا کر امام کے سامنے رکھ دو اور مجھ کو امام کے برابر میں بٹھا دو، باقی کام میرا ہے۔ متوکل نے تمام علماء اور دانشوروں کو کھانے پر مدعو کیا، من جملہ امام علی مقام کو بھی بلایا گیا، لیکن امام نے آنے سے منع کیا، لیکن حکومت کے اصرار پر مجبوراً آنا پڑا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو جادوگر کو امام کے برابر میں بٹھایا گیا۔ امام نے جیسے ہی روٹی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو روٹی ہوا میں اڑتی ہوئی چلنے لگی۔ امام نے دوسری دفعہ ہاتھ بڑھایا تو پھر وہی منظر دہرایا گیا۔ امام نے تیسری دفعہ ہاتھ بڑھایا تو پھر روٹی اڑ کر آگے چلی گئی۔ اس عرصے میں تمام دربار ہنسی اور تمسخر کے ٹھہاکوں سے گونج رہا تھا۔ درباریوں کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ امام نے جب یہ منظر دیکھا تو دربار میں موجود قالین پر بنی ایک شیر کی تصویر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس جادوگر کو کھا جاؤ۔ شیر تصویر سے باہر آیا اور جادوگر کو کھا کر واپس تصویر بن گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر متوکل تو بے ہوش ہو گیا اور باقی تمام افراد حواس باختہ ادھر ادھر فرار کر گئے۔ جب خلیفہ کو ہوش آیا تو اس نے امام سے درخواست کی کہ اس جادوگر کو واپس کر دیجیے۔ امام نے فرمایا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنے کے بعد امام واپس تشریف لے گئے۔ حکام وقت کی دشمنی اور ناروا سختیوں کے باوجود امام علیہ السلام اپنے علمی کمالات، حکیمانہ طریقہ کار اور معنوی شخصیت کے طفیل حکومت کے کارندوں میں ایک خاص محبوب شخصیت کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام نہ صرف حکومتی کارندوں میں محبوب شخصیت تھے بلکہ دربار میں کام کرنے والے بہت سارے اشخاص اور کارمند امام سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ امام کے دربار میں داخل ہوتے وقت دربار کے کارمند، خادم اور غلام عجیب انداز میں امام کا استقبال کرتے تھے۔ وہ استقبال اس قدر والہانہ تھا کہ بعض درباری اسے پسند نہ کرتے تھے اور حسد کی نظر سے دیکھتے تھے۔ امام کی اس مقبولیت کا سبب آپ کی مشکل کشائی، علمی اور حکیمانہ دانائی اور وہ جذبہ خیر تھا جو دشمنوں کے لیے بھی درد مند دل رکھتے تھے۔ چنانچہ متوکل، جو ایک خود پسند اور ظالم عباسی خلیفہ تھا، اس کے جسم پر ایک پھوڑا ہوا جس کی تکلیف سے وہ تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ بستر مرگ تک پہنچ گیا۔ کسی حکیم کی کوئی دوا اور تدبیر کام نہ آئی۔ کسی حکیم میں جرأت نہ تھی کہ اس پھوڑے کا آپریشن کر سکے اور اس کے جسم پر چیرا یا چاقو لگا سکے۔ خلیفہ متوکل کی ماں نظر کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے نظر کی کہ وہ اپنے بیٹے کی صحت یابی کی صورت میں بہت زیادہ مال
امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچائے گی۔ متوکل کے وزیر فتح ابن خاقان نے خلیفہ متوکل کو مشورہ دیا کہ اگر کسی کو امام کے پاس بھیجیں اور ان سے اس بیماری کا علاج طلب کریں تو شاید امام اس بیماری کا علاج بتائیں اور اس علاج اور دوائی سے ٹھیک ہو جائے۔ خلیفہ کا قاصد امام کی بارگاہ میں پہنچا اور دربار میں امام کا پیغام سنایا۔ بھیڑ کی مینی کو گلاب کے پانی کے ساتھ ملا کر اس پوڑے پر لگاؤ۔ متوکل کے ساتھی ہنسنے لگے، لیکن فتح ابن خاقان نے کہا کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ہمیں تجربہ کرنا چاہیے، اللہ کی قسم مجھے امید ہے اس علاج سے خلیفہ کو ضرور شفا ہوگی۔ امام کی بتائی ہوئی مقدار میں وہ چیزیں لائی گئیں اور اس پوڑے پر باندھی گئیں۔ اس علاج سے پوڑے کا منہ کھل گیا اور جو کچھ اس کے اندر تھا باہر آ گیا۔ خلیفہ کی ماں اپنے بیٹے کی صحت یابی پر بہت خوش ہوئی اور 10,000 دینار پر مہر لگا کر امام کی خدمت میں بھیجی۔ اس طرح متوکل نے امام کی تدبیر کے ذریعے موت سے نجات پائی۔ خلفائے بنی عباس کا دور مکتب تشیع اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے لیے سخت جبر و تشدد کا دور تھا، لیکن اس کے باوجود اسی دور میں شیعت تمام اسلامی علاقوں میں پھیل چکی تھی۔ اس دور میں شیعوں کی تعداد میں اضافہ اور ان کی اہمیت حکام وقت کی شیعہ مخالف سرگرمیوں اور شیعت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے کیے گئے سیاسی و عسکری اقدامات سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ امام ہادی علیہ السلام عراق، یمن، مصر اور دیگر علاقوں کے شیعوں کے درمیان بھی رابطہ قائم رکھتے تھے۔ یہ رابطہ قائم رکھنے اور مضبوط بنانے کا ذریعہ نظام وکالت تھا۔ امام رضا علیہ السلام، ان کے بعد امام جواد اور امام ہادی علیہ السلام کی طرف سے وکیل مقرر کیے گئے افراد امام اور شیعوں کے درمیان رابطہ قائم اور منظم کرنے کے علاوہ خمس جمع کر کے امام تک پہنچاتے، عقیدتی و فقہی مسائل میں رہنمائی کرتے اور آئندہ امام کی امامت کو مستحکم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے تھے۔ نظام وکالت نے تشیع کے سیاسی و ثقافتی مقام کو مستحکم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد وکلا کے ذریعے مختلف علاقوں سے خمس، زکوٰۃ، نذر و نیاز اور تحائف جمع کر کے امام تک پہنچانا، نیز امام کی طرف سے شیعوں کے فقہی و عقیدتی سوالات اور مشکلات کے جوابات دینا اور وکیل امام کے ذریعے ان کی سیاسی رہنمائی کرنا تھا۔ اس تنظیم نے ائمہ علیہم السلام کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں مؤثر کردار ادا کیا۔ ائمہ علیہم السلام کے وکلاء زیادہ تر خطوط کے ذریعے اور وہ بھی قابل اعتماد افراد کے ہاتھوں امام سے رابطہ رکھتے تھے۔ ان بزرگواروں کے فقہی و کلامی معارف کا ایک بڑا حصہ شیعوں کو بھیجے گئے خطوط کے ذریعے پہنچتا تھا، جو حدیثی مصادر میں منقول ہیں اور آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ علی بن جعفر امام ہادی علیہ السلام کے وکلاء میں سے تھے اور بغداد کے مضافات میں موجود ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ متوکل کو ان کے بارے میں اطلاعات پہنچی، جس کے بعد اس نے انہیں گرفتار کر کے قید کر دیا۔ انہوں نے طویل قید کاٹنے کے بعد امام ہادی علیہ السلام کے حکم سے مکے کا سفر کیا اور وہیں ساری زندگی گزار دی۔ خلاصہ یہ کہ امام ہادی علیہ السلام جو سامرہ میں سخت نگرانی و کنٹرول میں تھے، انہوں نے اپنے والد امام جواد علیہ السلام کے قائم کردہ کارگزاروں اور نمائندوں کے تقرر کے پروگرام کو جاری رکھا اور مختلف علاقوں اور شہروں میں نمائندے اور وکیل مقرر کیے۔ اس طرح انہوں نے ایک ہدایت یافتہ اور منظم ارتباطی تنظیم قائم کی جس نے مذکورہ اہداف کو پورا کیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کا ایک نمایاں کارنامہ وہ مختلف دعا اور زیارات ہیں جنہوں نے شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی تربیت اور انہیں شیعہ معارف و تعلیمات سے روشناس کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ دعائیں اگر ایک طرف سے خدا کے ساتھ راز و نیاز پر مشتمل ہیں تو دوسری جانب مختلف صورتوں میں ایسے سیاسی اور معاشرتی مسائل کی طرف اشارہ بھی کرتی ہیں جو شیعوں کی سیاسی زندگی میں بہت مؤثر رہیں اور منظم انداز سے مخصوص قسم کے مفاہیم کو مذہب شیعہ تک منتقل کرتی رہی ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ اور زیارت قدیریہ انہی میں سے ہے۔ امام ہادی علیہ السلام اپنے اور اپنے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کے حالات سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ دن بدن آپ کے گرد دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے اور اسی طرح خلافتی اداروں نے مزید سختی اور حساسیت پیدا کر دی ہے۔
اور شیعہ نز معصوم امام کو چین سے جینے نہیں دیں گے۔ اور اب امامت ایک نئے انداز سے آگے چلے گی جس کی مثال نہیں ملتی، یعنی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت واقع ہوگی۔ لہٰذا امام ہادی علیہ السلام کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام شیعوں کے ذہنوں کو امام حسن عسکری کے بعد کی غیبت کے لیے تیار کرنا تھا۔ ایک روایت میں شاہ عبد العظیم حسنی سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے اپنے عقائد کو امام ہادی علیہ السلام کے سامنے بیان فرمایا، اور ائمہ علیہ السلام میں سے ایک ایک کا نام لیتے ہوئے جب امام ہادی علیہ السلام کے نام پر پہنچے تو رک گئے۔ امام علی مقام نے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، میرے بعد حسن ہے، اور ان کے بعد کے جانشین سے لوگ کیا سلوک کریں گے؟ عبد الحسین حسنی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ میرے آقا کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا، کیونکہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا، نظر نہیں آئے گا، اور یہ جائز بھی نہیں کہ اس کا نام لیا جائے یہاں تک کہ وہ قیام کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔